وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارت ولا امارت الا بطاعت. وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يصلح الناس الا امیر بر او فاجر. قابل صد احترام صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ذمہ داران مدارس اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے اس شہر اورنگ آباد کے چنندہ افراد، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمارت جیسا ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، اور یہ تنظیم ہمارے علاقے میں آج سے 50 سال پہلے وجود میں آئی، اور ہمارے اکابر علماء کرام بطور خاص قاضی عبدالوحید صاحب کاکا اور مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمہم اللہ نے ہمیں اس تنظیم کو بطور امانت کے عطا فرمایا. یہ دونوں حضرات کی زندگیاں آپ کے ہمارے سامنے ہیں. حضرت قاضی عبدالوحید صاحب، ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنے کم ہے. ایک ایسا شخص کہ جو گھڑی سازی میں لگا ہوا تھا، اچانک اللہ رب العزت ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ قرآن یاد کرنا چاہیے. خلد آباد شریف میں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ غیاث صاحب، ان سے رابطہ قائم کیے، اور ایک اور حافظ صاحب، ایسے دونوں سے دن رات ایک کر کے حافظ بنے. پھر اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ بھئی حافظ ہونے کے بعد عالم بھی بننا چاہیے. تو وہ دن ہمارے سامنے آج بھی متمثل ہوتے ہیں کہ ہم زمانے میں کشف العلوم میں پڑھتے تھے تو حضرت اس زمانے میں جو کشف العلوم میں بڑی شخصیات حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب، مولانا مجیب الدین صاحب، یہ لوگ تھے. تو قاضی صاحب کا مشغلہ یہ تھا کہ جیسی چھٹی ہو جاتی وہ کسی ایک مولانا کو اپنے ساتھ لے کر کبھی خلد آباد، کبھی دولت آباد، اور کبھی اپنی خود جو ہے اس گھڑی کی دکان میں، اور کبھی کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنے تعلیم حاصل کرنے اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برقرار. اللہ رب العزت نے وہ دن بھی بتایا کہ آپ حصول علم کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور زمانے میں بھی ہم وہاں طالب علم تھے. مولانا کے جذبہ حصول علم کو دیکھ کر جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے واقف ہے، دارالعلوم دیوبند نے خصوصی احاطہ تھا، احاطہ باغ، جس میں پڑھنے والے بچوں ہی کو سیٹ دی جاتی تھی. قاضی عبدالوحید صاحب کو وہ خصوصی ایک سیٹ جو ہے اور ایک کمرہ وہ جو ہے ذمہ داروں نے عطا فرمایا. وہاں رہ کر انہوں نے بڑے عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا. مولانا جمیل احمد صاحب وہ بھی ہمارے علاقے میں آئے، اور مولانا شکیل صاحب جن کا انتقال ابھی 10-15 دن پہلے ہوا، یہ دونوں حضرات سے خارج میں مولانا نے کئی کتابیں پڑھی. وہاں سے سند لینے کے بعد پھر یہاں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بھئی عمارت شریعہ قائم کرنا چاہیے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ عمارت کے سلسلے میں اتنے سفر انہوں نے پھلواری شریف پٹنہ کے کیے، اور وہاں کے سب ذمہ داروں سے بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہمارے علاقے میں عمارت قائم کی جائے. اللہ نے وہ بھی دن دکھائے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی سرکردگی میں
حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام ہی نہیں بلکہ پورا ایک ان کا وفد ہمارے پاس اورنگ آباد تشریف لایا، اور پورے علاقے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کو بلایا گیا، اور سب کی موجودگی میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے کاکا کو جو ہے وہ دستار فضیلت اور دستار قضاعت عطا فرمائی۔ جامع مسجد میں بہت عالی شان بڑا جو ہے مجمع تھا، اس میں جو ہے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے نام پیش فرمایا۔ ایک واقعہ ذرا سا آپ کو میں ذکر کروں۔ آپ کے قاضی بنانے سے پہلے قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے پورے علاقے کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا کہ بھی قاضی صاحب کو امیر بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، قاضی صاحب کو قاضی بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ سب سے تنہائی میں پوچھا، پوچھنے کے بعد قاضی مجاہد الاسلام صاحب کاکا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مٹھائی کھلائیے۔ کاکا نے کہا کہ بھئی کس چیز کی مٹھائی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سارے بڑے علماء سے آپ کے سلسلے میں مشورہ کیا، اور مشورے میں بہت سی باتیں سامنے آئیں کہ بھئی صلاحیت واجبی ہے، مزاج بہت سخت ہے، یہ ساری باتیں آئیں، لیکن کسی ایک شخص نے بھی آپ کی امانت و دیانت پر ایک حرف نہیں کہا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ہمیں صلاحیت والا نہیں چاہیے، صلاحیت والے تو بہت موجود ہیں، ہمیں قضاعت کے لیے اور امارت کے لیے وہی دو وصف چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے آپ کے نبی بنانے سے پہلے الصادق الامین کے دو لقب سے نوازتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بس ہم جو ہے مطمئن ہے اور آپ کے اس وصف کے پورا علاقہ قائل ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو قاضی بنا رہے۔ اور پھر وہ دونوں بزرگوں کی تقریریں ہوئی جامع مسجد میں، اور پھر آپ کو وہ دستار قضاعت جو ہے دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ بھئی امیر بنانا چاہیے، سمجھے نہیں سمجھے؟ قضاعت کا شعبہ تو اسی وقت سے ہمارے پاس سے چل رہا ہے، امیر بنانا چاہیے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی ایسا کریں گے کہ امیر بہار کے مولانا منت اللہ صاحب کو بنا دیں گے اور کام یہاں کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ انہوں نے بہت سفر کیا، اور قاضی اور منت اللہ صاحب سے بار بار کہتے رہے کہ آپ ہماری عمارت کو قبول کیجئے۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نے کہا کسی علاقے کا امیر اسی علاقے کا ہوگا، کسی اور علاقے کا امیر کسی اور علاقے میں نہیں چلے گا۔ اور اس کی دو وجہ لکھی، ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ بھئی لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ بولیں گے بھئی اتنا بڑا علاقہ تو کیا آپ کے پاس ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جو امیر بن سکے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی آدمی کسی علاقے کا رہتا اس علاقے کے تقاضے، اس علاقے کے مزاج اور اس علاقے کے مسائل سے واقف رہتا ہے، اس وجہ سے اسی علاقے کا امیر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ گھڑی بھی اور وہ سعادت بھی ہمارے سامنے ہے کہ سارے علاقے کے علماء کرام نے، ذمہ داروں نے جو ہے حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب کو امیر منتخب کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر مولانا نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس عمارت کو چلایا۔ اب اس کی پوری تفصیلات اور آپ کے سامنے ہمارے قاضی صاحب نے ذکر فرمائی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ عمارت کا قضیہ اور یہ عمارت کا قافلہ یہاں تک کہ پہنچا ہے۔ اب مجھے یہ ذکر کیا گیا کہ بھئی آئندہ کے سلسلے میں لاہے عمل کچھ پروگرام، ظاہر سی بات ہے عمارت کے شعبے ہمارے تقریباً 18-19 شعبے ہیں۔ اب ایک ایک شعبے پر اگر تھوڑی تھوڑی بھی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے بہت وقت ہوگا، اس وجہ سے میں عمارت کے سلسلے میں صرف عمارت کا ایک شعبہ، جس شعبے کو ہم کو زندہ کرنا ہے، وہ شعبہ اتنا بنیادی ہے کہ اگر عمارت کا وہ شعبہ پورے طور پر علاقے میں ہمارے جو ہے 8 اضلاع میں قائم ہو جائے تو عمارت کے تمام کام آسانی سے ہم پورے علاقے میں کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تنظیم۔ ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ عمارت کوئی ایک جماعت نہیں ہے، بلکہ عمارت تحریک کا نام ہے، تنظیم کا نام ہے۔ اور تنظیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بھئی تنظیم کے معنی آتے ہیں نظم ینظم، تنظیماً کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں ایسا پورا دینا۔ جیسے بہت سے دانے رہتے ہیں جس کو ہم ایک دھاگے میں پرا دیتے تو تسبیح بن جاتی ہے۔ تو یہ تنظیم کا مطلب یہ کہ پورے علاقے کو عمارت کے دھاگے میں ایسا پرونا کہ کوئی اگر عمارت کا کام آئے تو اس کی آواز ہر مسلم تک کے پہنچے۔ ہمارے علاقے کا کوئی ایک بھی مسلم ایسا نہ رہے کہ جس کے کان تک نہ پہنچے، بلکہ جس کے سامنے آ جائے کہ بھئی اب اگر عمل کرنا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اس کا طریقہ کار تنظیم کا مختصراً یہ ذکر کروں، اس لیے کہ ہمارے مولانا بھی تشریف لا چکے۔ مولانا آپ تفصیل سے بات کریں گے، انشاءاللہ اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ تو مزے 5 منٹ میں تنظیم کے سلسلے میں ایک بات یہ ذکر کرنا ہے کہ بہت سی چیزیں اوپر سے نیچے کو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں تو پہلے ضلع میں ایک چیز رائج کی جاتی، پھر تعلقے میں وہ چیز جاتی، پھر تعلقے سے گاؤں میں جاتی۔ لیکن ہمارے عمارت کی جو تنظیم کا کام ہے یہ گاؤں سے شروع ہو کر تعلقے میں آتا، تعلقے سے ضلع میں آتا، اور ضلع سے پھر مرکز میں آتا ہے۔ ہمارے پاس مخصوص لوگ ان کو ہم تیار کرتے ہیں، جس کو عامل کہیے، مبلغ کہیے۔ یہ جو مبلغ ہے لغوی معنی میں، مبلغ بولے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کا تبلیغی جو نقل و حرکت چل رہی، بس ان کو ہم مبلغین کہتے ہیں۔ مبلغ لغوی معنی میں پہنچانے والا۔ تو ایسے بعض لوگ ہمارے رہتے ہیں کہ جو ہمارے کام کو اور ہماری چیز کو قریہ قریہ، بستی بستی تک کے پہنچاتے ہیں۔ تو وہ مبلغین جا کے گاؤں میں عمارت کے سلسلے میں معلومات دیتے، اور ایک دن متعین کر کے اس گاؤں میں نقیب کا انتخاب ہوتا۔ پھر ایک درخواست دی جاتی کہ بھئی نقبہ کرام جو ہیں وہ نقیب وہاں کے ذمہ دار جو ہے گاؤں کے ایک تحریر دیتے ہیں کہ بھئی امیر شریعت سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے گاؤں کا نقیب بنایا جائے۔ اس طریقے سے ایک ضلع کا تعلقہ اور تعلقے کے ذیل میں جتنے گاؤں ہیں سب کی تنظیم ہو جاتی۔ پھر ان گاؤں کے نقبہ کو جمع کر کے تعلقے کا ایک نقیب بنایا جاتا جس کو رئیس النقبہ کہتے ہیں، اور پھر تمام تعلقے کے نقبہ کو جمع کر کے ضلع کا نقیب بنایا جاتا جس کو صدر النقبہ کہتے ہیں، اور پھر صدر النقبہ جو ہیں وہ سب ہمارے مرکز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ مرکز سے ایک چیز اگر ہم کو چلانی ہے کہ بھئی جیسے ابھی ہمارے اقبال صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی ہمارے پاس ہفتہ منایا جا رہا صفائی کا، کہ بھئی اب مرکز سے یہ ہے کہ ہم کو مسلمانوں میں صفائی کا ایک عمل کرنا ہے، تو ہم اپنے اضلاع کے نقبہ کو جمع کرتے ہیں، ان کے سامنے بات ذکر کرتے ہیں۔ اضلاع والے تعلقوں کو تعلقے والے نقبہ کو جمع کرتے ہیں، تعلقے والے ہر ایک تعلقے میں جتنے گاؤں ہیں ان گاؤں کے نقبہ کو جمع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کام گھر گھر تک کے ہمارا کام پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو تنظیم کا کام ہے حاضرین کرام، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ یہ تنظیم ہم کو شہر کے اعتبار سے بھی کرنی ہے اور پورے اضلاع کے اعتبار سے کرنی ہے۔ ابھی یہ کام ہمارے اپنے ذمہ دار آپ کے پاس پہنچیں گے۔ پورے شہر کے حلقے بنے ہوئے ہیں، ان حلقوں کی مسجدیں ہیں، ایک حلقے میں اگر 15 مسجدیں ہیں یا 25 مسجدیں ہیں، 5 مسجد پر ایک نقیب، سمجھے نہیں؟ اس طریقے سے تمام حلقوں کے نقبہ بن جائیں گے، اور پورے حلقوں کے نقبہ بولے تو پورے شہر کے نقبہ بنیں گے۔ اس طریقے سے ہم جو بھی کام کرنا چاہیں گے بآسانی ہر ایک فرد تک کے وہ آواز ہماری پہنچ جائیں گی، اور عمارت کا کام پورے علاقے میں انشاءاللہ آسانی سے ہوگا۔ یہ ایک بات میں نے آپ کو ذکر کر دی۔ ایسی ہمارے عاملین میں سے ہمارے قاری النکاح حضرات ہیں۔ قاری النکاح حضرات کا مطلب یہ کہ جتنے نکاح ہو رہے ہیں ان کے نکاح پڑھانے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ان قاری النکاح کو ہم اب وسعت دیں گے کہ بھئی
یہ قاری النکاح حضرات جو ہے گاؤں گاؤں تک کے پہنچے، اور جہاں بھی نکاح ہو رہا ہمارا قاری النکاح رہے۔ اس طریقے سے قاری النکاح سے ایک اچھا خاصا مجمع وابستہ رہتا ہے۔ کوئی بھی اصلاحی کام اگر ہم نکاح کے موقع پر ان قراء، ان قاری النکاح حضرات کو دے دے کہ بھئی اب یہ بات چلانی ہے کہ بھئی آسانی سے نکاح ہو، کوئی جہیز نہیں لے گا، تو یہ چیز ہماری بستی جو ہے ہر ذمہ دار ہر نکاح کے جو ہے مجلس میں ہوگی اور سب کے کانوں تک پہنچے گی۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ یہ ہمارے تنظیم میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور ہمارے جو باقی شعبہ جات ہے اس پر بہت جلد انشاءاللہ کتابچہ آ جائے گا۔ اس میں باب العدل بھی ہے، اور اسی کے طریقے سے میڈیا کا ایک جو ہے شعبہ بھی ہے۔ یہ سارے شعبہ جات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ جو ہے اپنی سہولت سے اس میں حصہ لیتے رہیں۔ اب اس میں ایک بار ذرا سی جو ہے صدر جلسہ ہمارے اشفاق بھائی نے یہ ذکر فرمایا کہ بھئی یہ جو ہمارا کام چل رہا ہے اس کی اچھی خاصی رقم ہمارے پاس بینک میں موجود ہے، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ کوئی اس کی جو ہے عمارت کی بہت جلد انشاءاللہ اس سلسلے میں اقدام کریں گے۔ ہمارے صدر جلسہ بطور تعاون کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس میں ہمارے صدر صاحب کی طرف سے بس خصوصی گزارش ہے کہ بھئی آپ لوگ تعاون بھی کریں۔ یہ جب بھی سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا آپ کو اطلاع دی جائے گی، اور اس کے حساب سے پھر انشاءاللہ سارے کام ہوں گے۔ امید کہ آپ لوگ اس کو جو ہے قبول فرمائیں گے، اور ہمارے عمارت کی جو تعمیر ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا علاقہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ایک تعمیر کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بطور خاص میں یہ ذکر کروں کہ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آج موجود ہیں اہل خیر حضرات میں سے، کہ آج اگر ہم کوئی پلان بنائیں اور اس کے سلسلے میں کہہ دیں کہ بھئی ایک مہینے میں انشاءاللہ یہ عمارت قائم ہو جائے گی، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ ہماری جو ہے عمارت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور ہمارے علاقے پر ایک خصوصی انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا بڑا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، ان کا بڑا جو ہے مجاہدہ ہے، اللہ ضرور ان کے اس مجاہدے کی وجہ سے راستے کھولیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو نشست رہی ہوگی یہ ہمارے لیے مستقبل میں ایک نمونہ ہوگی، اور اس سے عمارت کے کام کو انشاءاللہ تقویت ملے گی۔